ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ ہمیں اندر جانا چاہیے؟ نور نے فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھتے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ اور نہیں تو کیا، ہم اسی لیے تو اتنا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں یار۔ تجھے نہیں پتا ان خانوں کے بارے میں؟ اگر ان کو پتا چل گیا کہ ہم ان کی اجازت کے بغیر ان کے باغ میں داخل ہوئے ہیں تو یہ ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ایک تو تم ان سے ڈرتی بہت زیادہ ہو، اور ویسے بھی یہ سارے باغ، یہ ساری زمینیں ان کے پاس ہماری وجہ سے ہی موجود ہیں۔ جس دن ہم نے ان سے اپنا حق مانگ لیا اس دن یہ کہیں منہ چھپانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ فاطمہ نے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ وہ خانوں سے بہت زیادہ تنگ تھی جنہوں نے گاؤں والوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ گاؤں والے ان زمینوں کے مالک ہونے کے باوجود بھی وہاں پر دہاڑی کے طور پر کام کرتے تھے۔ مجھے تو پتا چلا ہے کہ خانوں کا بڑا بیٹا حویلی میں واپس آیا ہے۔ میں نے اس کی بہت تعریفیں سنی ہوئی ہیں۔ مجھے بھی پتا چلا ہے کہ وہ حد سے زیادہ خوبصورت ہے، اونچا، لمبا اور کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ فاطمہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ کیا ہے کہ اس نے اپنے دماغ کی طرف اشارہ کیا اور انگلی گول گول گھمانے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ دماغ سے کریک ہے۔ وہ صرف نام کا ہی بڑا بیٹا ہے، اس کے اپنے دسترس میں کچھ بھی نہیں۔ کچھ سال پہلے ہی اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا جس کے بعد وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، اور اب اس کا دماغ ایک چھوٹے کے بچے کے دماغ جتنا ہے۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو نا؟ میں تمہارے ساتھ مذاق کیوں کروں گی؟ حقیقت ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ کافی عرصے سے خانوں نے اس حویلی میں اسے ضرور رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر گاؤں والوں کو خبر پہنچ گئی تو ان کا بہت مذاق بنایا جائے گا۔ لیکن یہ بات چھپنے نہ چھپائی گئی، اور اب میر خان حویلی میں واپس آ گیا ہے۔ میں نے اس کو ایک نظر دیکھا تھا، خدا کی قسم اس قدر خوبصورت انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ مگر کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا کہ جس انسان کے پاس دماغ ہی نہ ہو؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے ہنسنے لگی تھی۔ فاطمہ کو اس کے انداز پر غصہ آ رہا تھا۔ اس طرح سے کسی کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو دیکھو، مجھے درس کون دے رہا ہے جو خود یہاں پر چوری کرنے آئی ہے؟ میں چوری نہیں کر رہی، بس 2-3 کیریاں ہی توڑوں گی۔ فاطمہ نے اپنے بال ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، زیادہ ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں، جلدی سے سر پر دوپٹہ کرو۔ اگر گاؤں والوں کے کسی بڑے نے دیکھ لیا تو یہ خبر بھی پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ یہ فاطمہ صاحبہ کھیتوں میں ہیروئن بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نور یہ کہہ کر ایک بار پھر سے کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ فاطمہ اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی، مگر وہ وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ وعدہ کرتی ہوں کچھ نہیں کہوں گی، واپس آ جاؤ۔ اب جلدی سے کسی طرح سے اس باغ میں داخل ہونے میں مدد کرو۔ وہ دونوں ایک بار پھر سے اکٹھی ہو گئی تھی۔ باغ کی دیواریں اونچی تھی اور ان کے قد چھوٹے چھوٹے تھے۔ کیا میں تمہیں ایک مشورہ دے سکتی ہوں؟ نور نے فاطمہ کے چہرے کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے کہا۔ تم مجھے ایک نہیں 2 مشورے دو۔ میرا مشورہ مانو اور یہاں سے واپس جانے کی تیاری شروع کرو۔ یار اتنی مشکل سے میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آئی ہوں۔ انہوں نے تیرے گھر کے بارے میں بتایا تھا، وہ تو مجھے تمہارے گھر بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ شرارتی ہو گئی ہوں۔ فاطمہ 19 سال کی ہو چکی تھی، مگر حد سے زیادہ شرارتی، اپنی من مانی کرنے والی ضدی لڑکی تھی جو گھر والوں کے قابو میں ہی نہیں آتی تھی۔ اس کی سگی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، جو کہ ان خانوں کی حویلی میں ملازمہ تھی۔ انہوں نے فاطمہ کو کئی بار اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر فاطمہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں کسی کی ملازمہ بن کر اپنی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اس کی سوتیلی ماں کو بہت غصہ آتا تھا، چونکہ فاطمہ کے پاپا اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنی بیٹی کو اہمیت دیتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کی سوتیلی ماں خاموش ہو جاتی۔ یار میں سوچ رہی ہوں، کیا ہمارے لیے بھی کسی ریاست کا شہزادہ آئے گا؟ نور نے فاطمہ کو دیکھتے کہا، جو کہ بڑی پھرتی کے ساتھ درخت پر چڑھ رہی تھی۔
اس درخت کی کچھ ٹہنیاں اس باغ کے اندر بھی جاتی تھیں۔ اس نے انتہائی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس درخت سے دیوار پر چھلانگ لگا دی۔ دیوار کے پار ہی ایک مشین پڑی ہوئی تھی اور اب اس کا ارادہ اس مشین پر چھلانگ لگا کر نیچے اترنے کا تھا۔ اندر پہنچنے کے بعد اس نے پرجوش انداز میں چلاتے ہوئے کہا، تم بھی جلدی سے آ جاؤ۔ نہیں، میں یہاں پر ہی ٹھیک ہوں، اس کی سہیلی نے مزے سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم میرے ساتھ نہیں آؤ گی؟ بالکل بھی نہیں، میں تو یہاں پر کھڑی ہو کر پہرا دوں گی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نور اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہنے لگی، صرف اور صرف ایک بار مجھے باہر نکلنے دو۔ اگر میں نے تمہیں گنجا نہ کیا تو میرا نام فاطمہ نہیں۔ پر نور کو پرواہ کہاں تھی؟ وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی کہ اچانک ہی اسے خانوں کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ وہ بڑی بڑی 3 گاڑیاں تھیں، کالے رنگ کی۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور چیختے ہوئے کہنے لگی، فاطمہ جلدی سے باہر نکلو، خان لوگ وہاں پر آ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے تمہیں باغ میں پکڑ لیا تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ مجھے پتا ہے تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو اور پھر سے مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اس بار فاطمہ تمہاری باتوں میں نہیں آئے گی۔ اس بار تو میں اپنا مقصد پورا کر کے ہی باہر نکلوں گی یار۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ تم پلیز جلدی سے باہر آ جاؤ۔ اس نے ایک آخری سی کوشش کی تھی، مگر فاطمہ تب تک اس دیوار سے کافی دور جا چکی تھی۔ اب تو اسے نور کی آواز بھی ٹھیک طرح سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے باغ میں مختلف درختوں کا جائزہ لیا۔ بہت سے کچے آم اس وقت زمین پر بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ایک کر کے وہ آم اٹھانا شروع کر دیے۔ وہ ایک آم کو دھوئے بغیر ہی کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی کیونکہ وہ آم بہت زیادہ کھٹے تھے۔ اس کو وہاں پر کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اسے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ یا میرے اللہ! اس نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنے دل کی دھڑکن کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اسے کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ بچپن میں بھی اس کے پیچھے کتا لگا تھا۔ وہ چچا شرفو کے گھر گھس گئی تھی۔ اگر ان کے گھر کا دروازہ نہ کھلا ہوتا تو وہ کتا اس کی حالت خراب کر دیتا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک نہیں بلکہ 3 بڑے بڑے کالے رنگ کے کتے کھڑے تھے۔ ان کی زبانیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں، ان کی آنکھیں لال تھیں جبکہ منہ سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی نارمل انسان اپنا ذہنی توازن کھو سکتا تھا۔ اس کو اپنی جان اپنے وجود سے نکلتی محسوس ہونے لگی۔ آلتو جلالتو، آئی بلا کو ٹالتو، اس نے دل ہی دل میں ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ تو اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ ساری دعائیں اور آیت الکرسی بھی بھول گئی۔ یا اللہ مجھے بچا لے، یہ کہہ کر اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب وہ پورے باغ میں گول گول چکر کاٹ رہی تھی جبکہ وہ کتے بھی اس کے پیچھے ہی بھاگے جا رہے تھے۔ وہ کاٹتے نہیں تھے اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے تھے، بلکہ وہ تو پالتو کتے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے وہ لڑکی ان کے ساتھ کھیل رہی ہے کیونکہ ان کو اس طرح سے ہی ٹرین کیا گیا تھا۔ وہ سامنے کی طرف بھاگی تھی کہ اچانک ہی کسی کے سینے سے ٹکرا گئی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو حالت مزید خراب ہو گئی کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ سلطان خان کھڑا تھا۔ ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے جبکہ اس نے اپنی مٹھی بھی غصے سے بھینچ رکھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے کچھ دن پہلے اس کی گاڑی کو نقصان پہنچایا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی سائیکل پر خالہ کے گھر جا رہی تھی۔ گاؤں والوں نے راستے میں اس کا رک کر بہت مذاق بنایا تھا۔ اس کی ماں نے بھی اپنا ماتھا پیٹا تھا، مگر وہ فاطمہ ہی کیا جو کسی کی وجہ سے اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جائے۔ تب اس کی سائیکل اس کی گاڑی سے لگتے لگتے بچی تھی۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس نے بدتمیزی شروع کر دی اور پھر زمین پر پڑا پتھر اٹھا کر اس کی گاڑی پر مار کر وہاں سے بھاگ آئی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی کے گھر پر مہمان ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ خانوں کے خاندان سے ہوگا۔ مجھے معاف کر دیں، اس نے کانپتے لہجے میں کہا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، لیکن پلیز ان کو مجھ سے دور کریں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بازو چھوڑو میرا، وہ اپنا بازو جھٹکتے ہوئے کہنے لگا۔
उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप इनको यहाँ से भेजेंगे नहीं। तुम्हें किसने मशवरा दिया था चोरी छुपे इस बाग में दाखिल होने का? उसका बस नहीं चल रहा था इस लड़की का मुंह तोड़ डाले। मुझे क्या पता था कि आपने यहाँ पर इतने बड़े बड़े कुत्ते रखे हुए हैं। मैं तो बस कुछ आम तोड़ने के लिए आई थी। जहां तक मुझे लगता है एक सीधा रास्ता भी मौजूद है। तुम रास्ते पर मौजूद किसी गार्ड को कह सकती थी। यहाँ पर कोई भी हम लोगों का सगा नहीं है। और जहां तक इन गार्ड्स का सवाल है, ये तो हमें देखकर ही भगाना शुरू कर देते हैं, यूं जैसे हम इनका खजाना लूटने आ गए हैं। उसने नफरत भरे अंदाज में दांत पीसते हुए कहा तो चंद लम्हों के लिए वो खामोश हो गया। पहली बार जब उसने इस लड़की को देखा था तो वो इससे इंस्पायर हो गया था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो लड़की इतनी बड़ी जुर्रत करेगी, या इससे पहले उसकी ज़िंदगी में जितनी भी लड़कियां आई थीं वो सारी पहली ही नज़र में उसकी दीवानी हो गई थी। हर किसी की यही कोशिश होती थी कि वो किसी तरह से सुल्तान खान को अपने काबू में कर सके, मगर सुल्तान खान किसी की तरफ निगाह उठाकर भी देखना पसंद नहीं करता था। ये वाहिद लड़की थी जिसे उसकी पर्सनैलिटी से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी और जो अपनी ज़ात में हद से ज़्यादा मगन थी। आप मुझे इस तरह से टुकर टुकर क्या देख रहे हो? क्या कभी कोई हसीन लड़की नहीं देखी? उसकी ज़बान में एक बार फिर से हरकत हुई। जल्दी उसने अपनी ज़बान दांतों में दाब ली। सुल्तान खान ने बेसाख्ता अपना सर दोनों हाथों में गिराया। मुझे बताओ, तुम्हें आखिर परेशानी क्या है? मुझे सिर्फ ये कच्चे आम चाहिए और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता दें, उसने मासूमियत से आंखें टमटमाते कहा। सुल्तान खान पहली बार गौर से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। वो हसीन थी, इसमें कोई शक नहीं था। वो नशीली आंखों की हामिल बहुत ही खूबसूरत थी। ना चाहते हुए भी सुल्तान खान उसकी ज़ात में दिलचस्पी लेने लगा। क्या तुम पढ़ती हो? मैंने एफएससी तक तालीम हासिल की है और तहसील में पहली पोजीशन भी ली थी, उसने अपनी मसनूई कॉलर खड़े करते हुए कहा तो वो उसकी इस अदा पर खिलकर मुस्कुरा दिया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूँगा? क्योंकि जितना तुम्हारा दिमाग है, मुझे नहीं लगता कि तुम पास भी हुई होगी। मुझे आपको यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो बात हकीकत है उसको साबित नहीं किया जाता, वो पहले से ही साबित शुदा होती है। अपने मखसूस अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करती हुई वो अब्बोस के पहलू से होकर गुजरने ही लगी थी कि सुल्तान खान ने बेसाख्ता उसके बाजू पकड़ लिए। फातिमा का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। आज से पहले किसी मर्द ने उसे हाथ नहीं लगाया था और ना ही कोई उसके करीब आया था। सुल्तान खान उसकी ज़िंदगी में आने वाला वो पहला मर्द था जिससे वो पटर पटर बातें कर रही थी। उस दिन भी वो हैरान थी कि कैसे उसने सुल्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए थे, और आज भी। आई एम सॉरी, सुल्तान ने जल्दी से उसकी बाजू छोड़ दी। क्या तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हो? अब वो उसकी आंखों में देखते हुए सवाल कर रहा था। मेरी ख्वाहिश है, लेकिन हमारे पास सरमाया इतना नहीं। अब्बा ने कहा था अगर इस बार ज़मीनों से मुनाफा हासिल हुआ तो मुझे यूनिवर्सिटी एडमिशन दिला देंगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें। उसने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी कि वो उसकी बात काटते हुए कहने लगी, मैं किसी का भी एहसान नहीं लेती। संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल करते वो उसके पहलू से निकलती वहाँ से जा चुकी थी। वो उस वक्त तक उसकी पुश्त को देखता रहा जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल ना हो गई। गार्ड ने उसके सामने रुकने की कोशिश की थी, मगर उसने अपने गार्ड को भी साइड पर होने का इशारा किया। ये लड़की कौन है, इसके बारे में पता लगाओ। साहब जी, ये लड़की तो अपने करमदीन की बेटी है, वही जो हमारे खेतों में काम करता है। जी साहब जी, वही शख्स। वो तो इस कदर चालाक नहीं है, उसकी बेटी इस कदर ज़हीन कैसे हो गई? उसके कहने पर वहाँ खड़े गार्ड्स खिलखिलाकर हंसने लगे। साहब, अगर आपको ये लड़की पसंद आ गई है तो आप हुक्म करें, आपके हुक्म की तामील की जाएगी। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इस बार कुछ नया करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक मौजूद थी। वो जो उसके साथ खेलने के बारे में सोच रहा था, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि किस्मत उसके साथ खेल जाएगी। वो वहाँ से जाने ही लगा था कि उसकी नज़र ज़मीन पर गिरे झुमके पर पड़ी, जो कि शायद उसी लड़की का था। उसने वो हाथों में उठा लिया और फिर अपनी जेब में डाल लिया।
دوسری طرف فاطمہ جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی اس کی سوتیلی ماں بیٹھی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے کہنے لگی، میری پیاری بچی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم کہاں رہ گئی تھی؟ تمہیں پتا بھی ہے تمہاری ماں تمہارے لیے پریشان ہو جاتی ہے۔ فاطمہ کو ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے غور سے ماں کے چہرے کو دیکھا اور یقین کرنے کی کوشش کی کہ یہ وہی ہے۔ امی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ اتنی دیر سے کہاں پر تھی؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ امی جان، آپ کو تو پتا ہے کہ نور ہمیشہ اپنے گھر پر روک لیتی ہے۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا مگر پھر بھی اس نے میری بات نہیں سنی۔ وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک نور اس کے کمرے سے باہر نکلی اور اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، جبکہ اس کی سوتیلی ماں اب مشکوک انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کا میٹھا لہجہ یکدم غائب ہو گیا تھا۔ نور کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نور کی بچی، فاطمہ نے دانت پیسے۔ وہ اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو دوبارہ سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ میں تیرے باپ کو پہلے ہی کہتی تھی کہ تیرے کرتوت مشکوک ہے، مگر تیرا باپ میری نہیں سنتا۔ آج میں اسے بتاؤں گی اور نور خود اس بات کی گواہی دے گی۔ انہوں نے نور کی طرف اشارہ کیا تو وہ گونگی بہری بننے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اماں، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں اسی کے ساتھ تھی۔ تو پھر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اماں تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے گھر سے باہر نکلی، پھر خالہ جان کے گھر چلی گئی تھی۔ چلو اب تمہاری خالہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ وہ باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے اپنی ماں کے بازو مضبوطی سے پکڑ لیے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ ساری باتیں چھوڑیں اور یہ دیکھیں، میں آپ کے لیے امرود لائی ہوں۔ اس نے شاپر میں سے امرود نکالے جو اس نے چھپ کر باغ سے اتارے تھے اور کچے آموں کے شاپر میں ڈال دیے تھے۔ اس کی ماں کا غصہ یکدم ہی اتر گیا اور اب وہ صحن میں بیٹھی پرسکون انداز میں امرود کے ساتھ نمک لگا کر کھا رہی تھی۔ اس نے غصے سے نور کو گھورا۔ مجھے تجھ سے اس قدر بے وفائی کی امید نہیں تھی۔ میں نے تجھے آوازیں دی تھی، تجھے سمجھایا بھی تھا کہ اندر مت جا۔ میں نے خانوں کی گاڑیاں وہاں جاتے دیکھی ہیں، مگر تو ہی میری بات نہیں سن رہی تھی۔ اب مجھے پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، کہیں انہوں نے تجھے تکلیف یا نقصان تو نہیں پہنچایا؟ نہیں، کسی میں اتنی مجال کہ وہ مجھے ہاتھ بھی لگائے۔ اس نے اپنے بال لاپرواہی سے ہوا میں جھٹکتے کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیا انہوں نے آسانی سے آنے دیا؟ اس نے جب سلطان خان کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو کے بارے میں نور کو بتایا تو وہ پرجوش ہو گئی۔ تم مانو یا نہ مانو، مجھے لگتا ہے وہ انسان تمہاری ذات میں دلچسپی لیتا ہے۔ بس کر جاؤ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تم بھی نہ ایک بات کا بتنگڑ بنا لیتی ہو اور پھر نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا سوچ کر بیٹھ جاتی ہو۔ یار قسم سے تم نہیں جانتی کہ وہ کس قدر چالاک اور سخت انسان ہے۔ اس نے آج تک کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کیا۔ اسے عورتوں کی ذات سے چڑ ہوتی ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ اسے زندگی میں ایک بار کسی عورت سے محبت ہوئی تھی، مگر اس عورت کے دھوکہ دینے کے بعد اسے ساری عورتوں سے نفرت ہو گئی۔ اسی وجہ سے تو اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ وہ تو کسی کو بھی منہ نہیں لگاتا، اور جس طرح کی تم مجھے باتیں بتا رہی ہو، صاف ظاہر ہے کہ وہ تمہیں اپنا دل دے بیٹھا ہے۔ تمہیں دن میں سپنے دیکھنے کا شوق ہے، لیکن مجھے بالکل بھی نہیں۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ اس کے بعد دونوں نے صحن میں بیٹھ کر کچے آموں سے انصاف کیا تھا۔ رات کے وقت جب اکرام صاحب گھر کے اندر داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر عجیب سا سکون پھیلا تھا۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ موجود تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی پڑھائی کے بارے میں اپنے ایک دوست سے بات کی تھی جو آرمی میں ہوتا تھا اور شہر میں ہی رہتا تھا۔ اکرام صاحب کافی عرصے سے پیسے بھی جمع کر رہے تھے جو وہ الگ سے رکھ رہے تھے تاکہ اپنی بیٹی کے پڑھنے کی خواہش کو پورا کر سکیں، اور اب وہ اس کو یہی خوشخبری دینے آئے تھے۔ جب انہوں نے اسے بتایا کہ وہ اس کا بہت جلد شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کر دیں گے تو وہ بہت زیادہ پرجوش ہو گئی۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ اسکالرشپ مل جائے گی، باقی ہاسٹل کے اور آنے جانے کے اخراجات تھے۔ اس کے بارے میں بھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پارٹ ٹائم ٹیوشن پڑھا لیا کرے گی۔
کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کے بابا کا اچانک ہی حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ جو اپنے دل میں ہزاروں طرح کے خواب سجا کر بیٹھی ہوئی تھی، وہ سارے خواب اس کے بابا کے ساتھ ہی دفن ہو چکے تھے۔ اور پھر اس دن ہی اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے بارے میں اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پہلے اس نے بہت سی باتیں سن رکھی تھیں کہ یتیم بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ اسے زیادتی کرنے والوں پر غصہ آتا تھا اور ان بچوں پر بھی غصہ آتا تھا جو ظلم و ستم برداشت کر لیتے تھے۔ لیکن جب اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ بچے بھی کس قدر بے بس ہوتے ہیں۔ اس کی سوتیلی ماں نے اس کا نکاح کسی اور سے نہیں بلکہ حویلی کے پاگل لڑکے میر خان سے کروا دیا تھا، جس کا دماغ ایک چھوٹے بچے جتنا تھا۔ فاطمہ نے ہمیشہ سے سوچا تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کے مالک کسی انسان کے ساتھ شادی کرے گی جو اس کو سمجھتا ہوگا، اس کو عزت دے گا، محبت دے گا اور اسی کو سنبھالے گا، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے گا، اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح اس کے باپ نے اس کی سگی ماں کا ساتھ نبھایا تھا اور پھر بعد میں اس کی سوتیلی ماں کا بھی سہارا بنے تھے۔ لیکن یہ کیا، قسمت نے اسے منہ کے بل زمین پر گرا دیا۔ قسمت نے اسے ایک ایسی حقیقت سے آشکار کیا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ حویلی سے بہت سی عورتیں اس کے چھوٹے سے گھر میں داخل ہو چکی تھیں۔ اس کو خوبصورتی سے تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر فارغ ہوئی تو سب لوگوں نے اس کی بہت تعریفیں کی۔ وہ آسمان سے اتری کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ قیمتی جوڑے میں ملبوس، بہت سے زیورات پہنے، وہ پورے گاؤں کی عورتوں کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ مگر ان عورتوں کی آنکھوں میں اشتیاق نہیں، بلکہ وہاں پر صرف اور صرف اس کے لیے ہمدردی موجود تھی، کیونکہ سب عورتیں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ دھوکہ کر چکی ہے۔ حویلی میں موجود میر خان کی شخصیت سے کوئی واقف ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن وہاں پر موجود رشیدہ صاحبہ کی شخصیت سے ہر کوئی ہی واقف تھا، جو کہ میر خان کی ماں تھی اور حد سے زیادہ ظالم تھی، اپنی منمانی کرتی تھی۔ وہ غریب لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، ان کو جوتے کی نوک پر رکھتی۔ اس نے رشیدہ صاحبہ کی بہت سی برائیاں سن رکھی تھی، مگر کبھی اس کا اس عورت کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ابھی جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تیار ہو رہی تھی اور نکاح ہونے میں تھوڑا وقت باقی تھا، جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئیں، ان کی گردن غرور سے اکڑی ہوئی تھی، جبکہ ان کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں جیسے انہوں نے ساری دنیا فتح کر لی ہو۔ یہ نکاح انہوں نے اس کی ماں کو لالچ دے کر کیا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئیں اور غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت تم کسی بھی قسم کا تماشا نہیں کرو گی۔ اگر تو تم نے یہاں سے فرار ہونے کی یا پھر اس نکاح سے انکار کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بغیر کسی احتجاج کے تم خاموشی سے ہاں کر دو گی۔ میں پہلے ہی اس نکاح کے لیے راضی ہو چکی ہوں، اس نے اپنے آنسو پیتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اس کو دھمکی دی گئی تھی کہ اس کو جان سے مار دیا جائے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کو موت سے ڈر لگتا تھا، مگر وہ حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، مجھے تم جیسی عورتوں سے اسی چیز کی امید ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے تم جیسی غریب لڑکیاں پسند ہے۔ نفرت سے اپنی بات مکمل کرتی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا میر خان سے نکاح ہو گیا۔ اسٹیج پر بھی میر خان نے بہت زیادہ ڈرامے لگائے تھے۔ کبھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پرجوش انداز میں چیختے ہوئے کہنے لگتا، یہ میری دلہن ہے، تو کبھی منہ بنا کر بیٹھ جاتا کہ میری دلہن مجھ سے کیوں بات نہیں کرتی، میں اس سے ناراض ہوں۔ جب ان لوگوں کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا تب ہال خالی کر دیا گیا تھا۔ وہاں پر صرف حویلی کے ہی چند لوگ موجود تھے اور کچھ گواہ تھے۔ وہ رخصت ہو کر خانوں کی حویلی میں آ چکی تھی۔ سب سے پہلا سامنا اس کا سلطان خان کے ساتھ ہوا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے جا رہا تھا جب سامنے سے آنے والی لڑکی سے ٹکراتا بچا۔ وہ خوش ہو کر کہنے ہی لگا تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ بالکل چپ ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس معصوم لڑکی کو قربان کیا جا رہا ہے وہ وہی ہے جس کو وہ پہلی نظر میں پسند کر بیٹھا تھا۔ تم یہاں پر؟ اس کو اپنی آواز گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی۔
فاطمہ کو آج سے پہلے کبھی بھی اتنی شرمندگی نہیں ہوئی تھی جتنی شرمندگی اس کو سلطان کے سامنے ہوئی تھی۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو اس نے سارے زیورات نوچ نوچ کر زمین پر پھینکنا شروع کر دیے۔ میر خان خاموشی سے صوفے پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں شرارت نہیں بلکہ عجیب سی چمک موجود تھی اور اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے میر خان کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں ٹمٹماتے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر آنکھوں میں جھوٹے آنسو سجاتے ہوئے کہنے لگا، میری دلہن بہت گندی ہے، مجھے میری دلہن پسند نہیں ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے پسند کرو یا نہ کرو، ایک بات کان کھول کر سن لینا کہ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، اور بہت جلد میں ایک ایسی جگہ چلی جاؤں گی جہاں پر تمہارا سایہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ تم سب حویلی والوں کو میں تگنی کا ناچ نچاؤں گی۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے پیسوں سے حاصل کر لیا؟ یہ تم لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے میں اس کا حساب لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ میر خانزادہ خاموشی سے اس کے وجود کو گھور رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس کو اس انسان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں میر کا کیا قصور تھا؟ وہ تو خود ایک نادان شخص تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بالکنی میں کھڑا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میر نے جب اپنے پہلو میں اس کی موجودگی کو محسوس کیا تو ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی، جسے اس نے بہت ہی مہارت سے چھپا لیا۔ کیا تم مجھ سے معافی مانگنے آئی ہو؟ اچانک ہی اس کے لبوں سے پھسلا۔ اس کی آواز نارمل تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نارمل مرد اس سے بات کر رہا ہو۔ وہ چونک گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بچوں کی طرح پرجوش انداز میں کہنے لگا، میری دلہن مجھ سے معافی مانگنے آئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے بیزار ہو گئی۔ تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تم، اس نے پھر سے بھاری آواز میں جواب دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ ایک نظر غور سے میر خانزادہ کو دیکھا، جو کہ ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھا۔ کاش یہ آدمی نارمل ہوتا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا اور اس کی آواز اونچی تھی، جو کہ میر تک بھی پہنچ گئی تھی۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس شخص سے بدلہ لے گی، اس کو تکلیف پہنچائے گی، لیکن پھر اس نے یہ خواہش اپنے دل میں ہی دبا دی۔ اگلے دن جب وہ ناشتہ کرنے کے لیے نیچے گئی تو رشیدہ صاحبہ نے اسے وہاں سے اٹھا دیا۔ تمہیں کوئی حق نہیں، حویلی کی عورتوں کے ساتھ ناشتہ کرو۔ مگر میں اس حویلی کی بہو ہوں، اس نے احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں کسی نے بہو کا درجہ نہیں دیا، تم یہاں پر صرف اور صرف میر خانزادہ کی بیوی بنا کر لائی گئی ہو۔ وہ اس گھر کا ہی بیٹا ہے۔ یہ سن کر وہاں پر بیٹھے سب لوگوں کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ اسی وقت میر وہاں پر آیا تو وہ لوگ اسے جھٹکنے لگے اور فاطمہ کو ڈانٹنے لگے کہ تم اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ فاطمہ کو لگ رہا تھا کہ میر سے سب لوگ محبت کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھنے کے لیے ہی یہ قدم اٹھایا گیا تھا، مگر اب اسے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ حویلی والوں کو میر خانزادہ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ تو اسے دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ جب وہ کمرے میں واپس آئی تو وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ اپنا سارا غصہ اس نے میر پر ہی اتارا تھا۔ وہ اس پر چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ میر نے اس کے پاس جانے کی کوشش کی تو اس نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا۔ میر خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر جب تک حقیقت کا پتہ نہیں لگتا تھا تب تک اسے بھی یہ ڈرامہ برداشت کرنا ہی تھا۔ رات کے وقت وہ اپنے بیڈ پر سو رہی تھی جب اسے اپنے اوپر بوجھ سامنے محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ میر آدھا اس کے اوپر گرا ہوا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی۔ اس نے ذرا سا سرکنے کی کوشش کی، مگر میر نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ اس نے نکلنے کی کوشش کی مگر بری طرح سے ناکام رہ گئی۔ اس نے میر کو دھکا دینے کی کوشش کی تو اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ جب رات کو سوئی تھی تو وہ صوفے پر تھی، لیکن اب وہ یہاں پر کیسے پہنچ گئی؟ کیا میر اسے یہاں لایا تھا؟ یہ خیال آتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔
اس نے میر کے چہرے کو غور سے دیکھا جس کے چہرے پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ اچانک ہی اس کی نظر میر کی گردن پر موجود ایک نشان پر پڑی۔ جیسے ہی اس نے اس نشان پر ہاتھ رکھنا چاہا، میر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دماغ سے پیدل ایک چھوٹا سا بچہ نہیں بلکہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک میچور مرد ہو۔ اچانک ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ حیرت سے دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ تھوڑی دیر پہلے گیا تھا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب حالات مختلف ہو گئے تھے۔ میر کی حرکتیں اس کو مشکوک لگنے لگی تھیں۔ کبھی کبھار اس کو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ جان بوجھ کر بچہ بننے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ اکثر ہی جب وہ اپنے دھیان میں ہوتی اور کسی کام میں مصروف ہوتی تھی تو وہ اپنے چہرے پر میر کی نظروں کی تپش کو واضح طور پر محسوس کرتی تھی۔ میر کی آنکھیں اسے بہت کچھ بتا دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، پسندیدگی تھی، محبت تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا ہونے کا احساس تھا۔ بعض اوقات وہ کنفیوز ہو جاتی، اس کے گال بھی شرم کے مارے لال ہو جاتے۔ اگر وہ انسان واقعی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا تو پھر اس کی حالت ایسی کیوں ہو جاتی تھی؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ دوسری جانب رشیدہ صاحبہ ایک بہت ہی عجیب عورت تھی۔ اب تو اس نے ان کا سامنا بھی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی اور حویلی کے کسی فرد کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا جب کسی نے اس کا کندھا پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ اٹھ بیٹھی اور خالی خالی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ سامنے میر خانزادہ بیٹھا تھا اور آنکھیں ٹمٹماتے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کو میر پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سو جاؤ آرام سے۔ نہیں، مجھے نہیں سونا، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا بنا کر دو۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ رات 3 بجے کا وقت ہے، میں اس وقت تمہارے لیے کیسے کھانا بنا سکتی ہوں؟ میں بہت زیادہ تھکی ہوں، ہٹو، مجھے سونے دو، مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ نہیں، میں جانتا ہوں تمہاری نیند پوری ہو گئی ہے، تم آج مجھ سے بھی زیادہ جلدی سوئی تھی۔ وہ ضد کر رہا تھا اور بار بار اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس نے فاطمہ کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ زور سے اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور اس کو گھورتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن تم یہیں پر بیٹھو گے۔ خبردار جو تم میرے پیچھے آئے۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، مجھے بریانی کھانی ہے، مجھے ابھی بنا کر دو۔ ایک نئی فرمائش آ گئی تھی، یعنی رات کے 3 بجے وہ محترم میر خانزادہ کے لیے بریانی بنانے والی تھی۔ وہ جس نے کبھی گھر میں اٹھ کر کام نہیں کیا تھا، سوتیلی ماں کے ڈانٹنے پر بھی وہ اپنی چارپائی سے اٹھنا مناسب نہیں سمجھتی تھی اور اپنے سامنے کتابوں کو پھیلا کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس کی یہ عیاشیاں صرف اور صرف اس وقت تک تھی جب تک اس کے بابا جان زندہ تھے۔ اپنے باپ کا خیال آتے ہی اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی۔ اپنے آنسوؤں کو پیتے وہ اسے لے کر کچن میں آ گئی۔ اب وہ مطمئن انداز میں چیئر پر بیٹھا تھا اور اس کی پشت کو گھورے جا رہا تھا۔ فاطمہ کے بال اس کی کمر سے بھی نیچے آتے تھے، بہت ہی خوبصورت اور گھنے تھے۔ ان کو وہاں پر بیٹھے تھوڑی سی دیر گزری کہ اچانک ہی فاطمہ کو جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو کچن کے دروازے میں سلطان خانزادہ کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ او ہو، یہاں پر تو کپلز گولز بنائے جا رہے ہیں۔ میر خانزادہ نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی، کیونکہ یہ اس کا سب سے بڑا حریف تھا۔ سب سے پہلے اس نے سلطان خان سے ہی بدلہ لینا تھا، جبکہ وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی اور اپنی نگاہیں جھکا لی۔ سلطان مضبوط قدم اٹھاتا اس کے قریب کھڑا ہوا۔ ان دونوں کے درمیان چند انچ کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ میر کا خون کھول رہا تھا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ایک دم سے اس نے سلطان کو پیچھے کی طرف دھکا دیا تو وہ زمین پر گر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ذلیل انسان، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ فاطمہ تیزی سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف ہٹانے لگی۔ میر خان کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی کہ اس کی بیوی اس گھٹیا انسان کو ہاتھ لگاتی۔ ہٹو فاطمہ، تم سامنے سے، میں اس کو بتاتا ہوں۔
یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ پاگل کہیں کا، بے وقوف انسان، خر دماغ۔ وہ جو بولنے پر آ رہا تھا تو خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور یہ انسان میرے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ بہت جلد میں اس انسان کو اس کی اوقات یاد دلاؤں گا اور اس کو ایسی جگہ پہنچاؤں گا جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ وہ چیختے چلاتے دھمکیاں دے رہا تھا۔ فاطمہ خوفزدہ ہو کر اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان اسے باتیں سناتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد فاطمہ میر کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کے سینے پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگی اور پھر اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تم اس کے قریب نہیں جاؤ گی اور نہ ہی اس کو ہاتھ لگاؤ گی، وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا غرایا۔ مجھے اس انسان سے شدید نفرت ہے، میں تمہارے ساتھ اس کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو اس کے کانوں کے پیچھے لگاتے بولا تو وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی، کیونکہ وہ بالکل نارمل لوگوں کی طرح ہی بات کر رہا تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ اسے سوال کرتا بولا۔ فاطمہ نے اپنی پلکیں اٹھائی اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس انسان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تم نارمل ہو نا؟ مجھے پتا ہے کہ تم سب کچھ سمجھتے ہو۔ میں اپنی دلہن کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ پھر سے بچوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور فاطمہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر غصے سے اس کے کندھے پر مکے مارنے لگی۔ میر خان نے ایک گہری سانس خارج کی۔ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، مگر وہ بے بس تھا، اس کو بتا نہیں سکتا تھا۔ فاطمہ نے اس کی سمجھائی ہوئی بات پر عمل نہیں کیا تھا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس کی آنکھیں پوری رات رونے کی وجہ سے لال تھیں۔ سلطان نے اس کو دیکھا تو اپنے آپ کو اس کی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا۔ وہ تو پہلے ہی اس لڑکی کو پسند کر چکا تھا اور اس کو کسی طرح سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب تو وہ اس حویلی میں موجود تھی، اس کی دسترس میں تھی اور اس کو آسانی سے وہ بے وقوف بنا سکتا تھا، مگر اس کے لیے پہلے اسے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے پلان میں اس کے کام آ سکتی ہے۔ اس بارے میں اس نے رشیدہ صاحبہ سے بھی بات کی تھی۔ چلو آؤ، تمہیں باغ کی سیر کروانے لے کر جاتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے تم نے وہ باغ پورا نہیں دیکھا ہوگا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس نے انکار کرنا چاہا۔ یار، فارمیلٹی کی ضرورت نہیں، جانتا ہوں کہ تمہارا بھی گھومنے پھرنے کا دل کرتا ہے، لیکن اس پاگل سرپھرے شوہر کی وجہ سے تم اپنی خواہشات پوری نہیں کر پاتی۔ لیکن جب تک میں ہوں تو تمہیں کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں جس چیز کی طلب ہو تو مجھے کہہ دیا کرو، تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چادر تلاش کر رہی تھی جب میر خان اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے نارمل سے انداز میں سوال کیا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ جا کر کھلونوں سے کھیلو۔ تم اس ذلیل انسان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی۔ اگر تم گئی تو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اس نے میر خان کو بار بار سمجھ کر اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس دن وہ سلطان کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں واپس گئی تو وہ کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ میر کو بھی اس بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ اس دن اسے ضروری کام کے سلسلے میں جانا تھا، ورنہ وہ اپنی بیوی کے پیچھے ہی چلا جاتا، مگر غصہ اسے اس چیز پر تھا کہ اس کی بیوی نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ وہ اس کے پاس جانے ہی لگا تھا کہ اس نے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا، پاگل، مجھ سے دور ہٹو۔ میر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ اس لڑکی سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، وہ اس کے دل کے بہت قریب تھی۔ جب وہ پہلی بار گاؤں آیا تھا تب اس نے اس لڑکی کو کھیتوں میں دیکھا تھا اور اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا تھا اور اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اس سے پہلے اسے اپنے بابا اور اپنی سگی ماں کے قاتل تک پہنچنا تھا، اور اس کا شک رشیدہ بیگم پر تھا جو کہ اس کی سوتیلی ماں تھی اور اس کے بابا کی کزن بھی تھی۔ جب اس کے بابا کو جان سے مار دیا گیا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اگلا نشانہ وہ ہوگا، اسی لیے اس نے پاگل پن کا ڈرامہ کیا تھا۔ اس میں اس کے چچا جان نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ کافی عرصے تک وہ انگلینڈ ہی رہا اور وہ وہاں پر نارمل انسانوں کی طرح ہی زندگی گزار رہا تھا، لیکن جب بھی حویلی سے کوئی فرد اسے ملنے کے لیے جاتا تو وہ ایکٹنگ شروع کر دیتا۔
اس نے فیک رپورٹس بھی بنوا رکھی تھیں۔ جب وہ دوبارہ سے حویلی واپس آیا تو رشیدہ صاحبہ نے پلان بنایا کہ وہ اس کی شادی کسی غریب لڑکی سے کر کے اسی لڑکی کے ہاتھوں اسے جان سے مروا دیں گی، مگر اس سے پہلے ہی اس کے ہاتھ میں سارے ثبوت لگ گئے اور وہ اس ملازم تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا جس کے ساتھ مل کر رشیدہ صاحبہ نے وہ ساری پلاننگ کی تھی۔ اور پھر اس دن جب اس چھوٹی سی لڑکی نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس کی بات ماننے کی بجائے الٹا اسی سے بدتمیزی کی، تو وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور اس سے اپنے تمام حقوق وصول کر گیا۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ پر اس کی حقیقت بالکل عیاں ہو گئی۔ اگلے دن حویلی میں پولیس آ گئی تھی، جو کہ سلطان خانزادہ کے ساتھ ساتھ رشیدہ صاحبہ کو بھی پکڑ کر لے گئی۔ سلطان اس کے سب سے چھوٹے چاچو کا بیٹا تھا، مگر وہ حد سے زیادہ نافرمان تھا۔ اس نے باغ میں بہت سے کمرے بنائے ہوئے تھے جس میں تمام غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال ہونے والا سامان موجود تھا۔ وہاں پر چھاپا مارا گیا تھا اور تمام چیزیں برآمد کرا لی گئی۔ اس کو عمر بھر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس دن جب وہ حویلی واپس گیا تو دیکھا وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی خالہ جان کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ اسے لینے کے لیے گیا تو اس نے سختی سے انکار کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ فاطمہ کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ سارے گاؤں والوں کے سامنے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر زبردستی حویلی لے کر آیا۔ وہ زور زور سے اس کے سینے پر تھپڑ اور مکے مار رہی تھی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے قابو میں کیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، مگر میں ڈر رہا تھا کہ اگر تم ذرا سی بھی غلطی کر دیتی تو میرا سارا پلان خراب ہو جاتا۔ اس نے فاطمہ کو ساری حقیقت بتا دی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنے باپ کے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے کیا تھا، اور جہاں تک فاطمہ سے نکاح کا سوال تھا تو وہ واقعی اس سے محبت کرتا تھا اور اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا تھا۔ ساری غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ اسے لے کر شہر آ گیا تھا۔ اس نے فاطمہ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا۔ وہ ایسا ہی انسان تھا جیسا فاطمہ کو چاہیے تھا۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی آزمائشیں تھیں وہ ختم ہو چکی تھیں اور اب صرف اور صرف سکون ہی باقی تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔